اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے جو شکم مادر کا حقیقی محافظ ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور فرمانے پہ قادر ہے۔ اربعہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر جن کی ذات پہ ہر صبح درود ہے، جن کی ذات پہ ہر شام سلام ہے اور سلام ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے اپنے لیے نیاز مندی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے آج اس مقام پر پہنچا جس مقام پہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چند لمحوں کے لیے رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، معجزات کا اظہار بھی ہوتا ہے اور کاملیت بھی عام ہوتی ہے۔ روایات تو مختلف ہیں، لیکن جنہیں میں اصح سمجھتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ان جملوں کے ساتھ کہ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے کہ ایک خیمہ لگا ہوا رستے میں جناب سیدنا صدیق اکبر کو نظر آتا ہے۔ اس خیمے کے باہر ایک وزادار عورت بیٹھی ہے۔ آپ اس وزادار عورت کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے استفسار فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس گوشت یا دودھ یا ایسی کوئی اور چیز ہو جو آپ ہمیں بیچ سکیں۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسافر ہیں تو اس نے بڑے تڑپ کے کہا لو کان عندنا شیء معوذناکم الخیرا، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، ظاہراً غربت تو ہو سکتی ہے لیکن ہم بڑے مہمان نواز ہیں، اگر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ویسے ہی مہمان نوازی کے طور پہ آپ کو وہ چیز عطا نہ کر دیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اس کے پیچھے خیمے کو دیکھا تو خیمہ ایک اجاڑ بیابان منظر پیش کر رہا تھا، اور جب اس کیفیت کو آپ کی نگاہ نے دیکھا تو ایک بکری جو سسک کے آخری سانس لے رہی تھی اپنی زندگی کے، وہ بھی آپ کی نگاہ ناز کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ میرے سردار ہیں، میرے ساتھ میرے آقا ہیں، میرے ساتھ میرے ماوا ہیں، میرے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں انہیں لے کے آؤں اور وہ آپ کے اس گھر پہ کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ میں نے نگاہوں سے دیکھا ہے وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں نکل میں پڑا جاندہ ہے۔ ان سارے جذبات کو لے کے جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ایسے نور علی نور کیفیت نے اس عورت کی آنکھوں کو منور فرمایا کہ وہ اس حسن زیبا کا دیدار اور طواف ہی کرتے رہ گئی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور اس بکری پہ کرم فرمائیے۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، روایت ہے کہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی کھیریوں میں دودھ اتر آتا ہے۔ اب یہ جو میں جملے بولنے لگا ہوں اپنے پورے ایمان کو اپنے جسم میں جمع کیجئے اور مجھے بتائیے، ہے کوئی جہان میں ایسا حاکم، ہے کوئی جہان میں ایسا آقا، ہے کوئی جہان میں ایسا ماوا، ہے کوئی جہان میں ایسا مولا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھیریوں میں دودھ اترا تو برتن منگوا کے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھونا شروع کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں اور اپنی کیفیت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جو کھیریوں سے دودھ اتر کے اس برتن میں آ رہا ہے وہ کس کے دست مبارک سے آ رہا ہے۔ جب وہ دودھ آ گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس بچے کو بلایا جسے تاریخ معبد کہتی ہے، پھر آپ نے اس کی والدہ کو بلایا جسے تاریخ معبد کہتی ہے، پھر آپ نے معبد اور معبد کے بعد جناب صدیق اکبر کو دودھ پیش کیا۔ صدیق اکبر نے غلامانہ انداز میں عرض کی حضور میں آپ سے پہلے کیسے؟
आओ मेरे आका के ये जुमले सुनो, जहाँ बर के अल्ताफ़ नुमायाँ मोमिनीन के लिए इन जुमलों में मौजूद हैं। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना साक़िउल कौम व साक़िउल कौम आखिरुहुम। सिद्दीक़ अकबर, मुझे मेरे रब ने इस कौम को सैराब करने के लिए भेजा है, इनकी रूहों को सैराब करना है, इनके अजसाम को सैराब करना है। वो दुनिया हो या आखरत हो, पहले कौम सैराब होगी। वो जमजम का कुआं हो या हौज़े कौसर हो, पहले कौम सैराब होगी। जब कौम सैराब होगी फसाक़िउल कौम आखिरुहुम, जब सब की प्यास बुझ जाएगी फिर साक़ी कौम की सैराबी के लम्हात आएंगे। मेरे आका तशरीफ़ ले जाते हैं। माँ बेटा एक अजीब कैफियत में है। एक मुबारक सा सहर कायम है जनाब मुबारक का, ना हम नहीं पूछ सके, अपने तख़य्युल में मुबारक कहना शुरू हो जाते हैं। अबू माबद जो उस वक़्त चंद एक बकरियां लेके उन्हें चराने के लिए मंज़र से ज़ाहिर नहीं थे, वापस आते हैं। वापस आके जब अपने घर का बदला हुआ हुलिया देखते हैं तो अपनी बीवी से आने वाले की कैफियत पूछना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने जो जुमले कहे आज आपकी समातों के नज़र करना चाहूँगा। वो कहती हैं, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदात हसनल खल्क। क्या जुमला कहूँ कि उन्होंने क्या कहा, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। या उन्होंने यूं ये मेरे नबी की नात पढ़ी है कि अबू माबद मैं बताऊं कि मैंने एक ऐसा वजूद देखा है कि मेरा दिल ये कहता है वो इतना रोशन और वाज़े था कि जब दस्ते कुदरत ने उसको सजाया होगा हुस्ने तख्लीक को भी रश्क आया होगा। फरमाया मलीहल वजह, उनका हुस्न बड़ा नमकीन था। नमकीन हुस्न के बारे में उलमा सूफिया लिखते हैं ये ऐसा हुस्न है जिसे देख देख के लोग थकते नहीं हैं, और इस हुस्न से जितना ज़्यादा हम अपनी आँखों को सैराब करना चाहें सैराब कर सकते हैं। इंसान बहुत दूर हो तो करीब होने की कोशिश में होता है, करीब कशां हो जाए तो फिर उसे क़ुर्ब आम चाहिए, क़ुर्ब आम में आ जाए तो फिर उसे क़ुर्ब ख़ास चाहिए, क़ुर्ब ख़ास में भी आके उसे सुकून नहीं आता। उसे सुकून तब भी आता है जब आपके कदमों पे क़ुरबान हो जाता है। आगे क्या खूबसूरत जुमले हैं। फरमाया लम ताइबहु सुजलतुन वलम तुज़िर बिही सालतुन, कि उनका जिस्म मुबारक इतना मुतवाज़न था कि ना तोंद बड़ी थी, ना गर्दन पतली थी, ना सर छोटा था। ऐसे मुतवाज़न मेरे रब ने बनाया था। ये क्या मुरक्कब बयान किया। मैं अब एक एक जुमले का तर्जुमा तो नहीं कर सकूँगा, सिर्फ ये एहसास आपकी खिदमत में रखूँगा। फरमाया क़सीमुन वसीमुन वफ़ी ऐनैहि दाजुन वफ़ी अशफ़ारिही वतफ़ुन वफ़ी सौतिही सहलुन अहवलो अकहलो अज़ज्जो अक़रनु वफ़ी उनुक़िही सतहुन वफ़ी लिह्यतिही कसासतुन इज़ा समता फ़अलैहिल वक़ार व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहा अबहन नास व अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन महफूदुन महशूदुन। कहा कि मैंने उनकी पलकें देखीं, मैंने उनकी गर्दन का नूर देखा, मैंने उनकी दाढ़ी का हुस्न देखा, मैंने उनके रुखे ज़ेबा का वकार देखा। वो बोलें तो जहाँ चलता है, वो ठहर जाएं तो बादल रुक जाते हैं, मौसम ठहर जाता है। वो दूर से आते दिखाई दें तो जमीलों के इमाम लगते हैं, करीब आके बैठ जाएं तो हसीनों के सुल्तान लगते हैं। मैं तो कहने पे मजबूर हूँ महफूदुन महशूदुन। मेरा दिल ये कहता है यही वो ज़ात है जहाँ बर के मोहतरम भी हैं, जहाँ बर के मखदूम भी हैं। सारे जहाँ का ज़र्रा ज़र्रा इन्हीं के एहतराम के लिए है और हर जहाँ का फ़र्द इन्हीं की खिदमत के लिए है। यह अब उस घर का अमल बन गया। और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में तशरीफ़ ले आते हैं और यसरब की कैफियत ये है, अब इन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से तशरीफ़ लाए, कौन सा कबीला है, क्या नाम है और कहाँ को तशरीफ़ ले गए हैं। और यसरब में कैफियत ये है कि वो बनु नज्जार की बच्चियाँ कह रही हैं तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाए वजब शुक्र अलैना मा दाअ लिल्लाहि दाए। ये 14वीं का चाँद आज इन पर तुलू हो रहा है और क्यों ना कौम का फ़र्द फ़र्द शुक्र करे,
کیوں نہ ہر کوئی مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ یہ چھتوں پر بھی رعنائیاں ہیں، یہ گلیوں میں بھی آج عشق اور سرور کا سما ہے۔ کسی قوم کا سردار کھڑا ہے، کسی قبیلے کا بڑا کھڑا ہے، کسی کو اپنے جانوروں پر مان، کسی کو اپنے محل پر مان، کسی کو اپنی دولت پر مان، اور کسی کو اپنے لڑکوں کی کثرت پر مان۔ ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا جہاں پر یہ اونٹنی بیٹھے گی وہی گھر میرا گھر ہوگا، وہاں میں رکنا ہے۔ وہ ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں بیٹھے اپنی بیوی کے ساتھ یہی مکالمہ کر رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے سب کچھ ان کے قدموں پہ قربان کر دوں، چمڑی ابال کے ان سنگریزوں پہ ڈال دوں جہاں سے وہ گزر کے آئیں گے، لیکن کیا کروں، میرے پاس پیش کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا لے کے ان کی جناب خاص میں جاؤں۔ وہ بیوی کہتی ہے میں نے سنا ہے وہ کریم ہیں، اور کریمیت کا اسلوب بھی تو یہ ہے جو نہ مانگے اسے بھی عطا کرتے ہیں، دامن بھی دیتے ہیں، خیرات کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتے ہیں، منگتوں کو امامت بھی دیتے ہیں، عجز و انکساری کے ساتھ شکر گزاری کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے کہ وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ گویا یہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کو ہوا کی خوشبو نے پیغام دیا، وہ بھاگ کے جب اپنی گلی میں آئے، انہیں اپنی قسمت پہ رشک آیا، کیفیت سمجھ نہ سکے سوائے ان جملوں کے کہ وہ یہ کہتے میرے نبی کے حسین و جمیل اجمل اور احسن رخ زیبا کو دیکھ کے کہ ان کے انداز کرم، ان پہ یہ آنا دل کا، وہ ہر چیز ان کے قدموں پہ قربان کر چکے۔ میرے نبی اس گھر میں کرم فرماتے ہیں، دیکھیے حضور کا کرم کتنا ہے۔ وہاں پر کرم فرمایا، سلام دعا اور حال پوچھنے کے بعد کہا یہاں پر میری ایک امانت پڑی ہے۔ وہ ایک صندوقچہ اٹھا کے لے آئے، اس سے ایک خط نکال کے دیا۔ یہ خط تقریباً 1000 سال پہلے طبہ نام کا ایک بادشاہ جو یہاں سے گزرا تھا یثرب کی وادیوں سے، اسے اس کے راہبین نے بتایا یہاں پر آخری نبی آئیں گے، وہ سلطان حسینان عالم ہوں گے، ان کی ہر طرح کی کیفیت عام ہوگی، ان کی دعاؤں کو قبولیت ملے گی۔ اس وقت طبہ نے اپنی قوم کے اعلیٰ ترین لوگوں سے یثرب کی بستی کو آباد کر کے ایک خط سردار کو دیا تھا کہ نسل در نسل اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا، اور جس نسل کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اس نسل کے فرد تک یہ خط پہنچا دینا۔ وہ نسل در نسل خط انتقال کرتا رہا، منتقل ہوتا رہا۔ اب جناب ابو ایوب انصاری کے پاس تھا جس میں طبہ نے 1000 سال پہلے کہا تھا ممکن ہے میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں، لیکن آپ کے ظاہری آنے سے 1000 سال پہلے یہ غلام اعلان کرتا ہے آپ بھی سچے ہیں، آپ کی رسالت بھی سچی ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے، اور آپ کا اعلان نبوت بھی سچا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے، یہ دیکھیے کتنا بڑا فضل ہے، یہ دیکھیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک طرف طبہ کی یہ قبولیت، ایک طرف جناب ابو ایوب انصاری کے کاشانے کو کاشانہ مبارک بنانا، اور تیسری طرف یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا اسے مدینۃ المنورہ، مدینۃ الطیبہ بنا کے جہاں بر کے لیے شفا کا مرکز میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بنایا۔ اب دوسری طرف جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہاں واپس آئیے اور تخیل کو اس کے ساتھ ملائیے اور سما خراشی کی اجازت دیجئے، اور اب دیکھیے کہ یہ کیا کیفیت ہے۔ اب اس گھر میں روز ابو معبد، ام معبد اور معبد کے درمیان مبارک کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ قسمت کو رحم آیا، وہ کسی وجہ سے یثرب کے بازار میں آئے، بیٹا اپنے مانوس چہرے کو پہچاننے کی کوشش میں تھا، جیسے زندگی بھر کا سرمایہ کھو گیا، کبھی دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، آگے دیکھتا پیچھے دیکھتا۔ وائز کے جملے نہیں ہے، تحقیق کے ساتھ یہ جملہ لے کے آیا ہوں، آپ کو لطف و سرور آ جائے گا۔ وہ جب وہاں پر تھے تو وہ ہر طرف دیکھتا رہا، ایک دفعہ اس نے پیچھے دیکھا تو جناب صدیق اکبر کھڑے تھے۔ جناب صدیق اکبر کو دیکھا، اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک کر کہتا ہے یا ام ان ھذا الرجل
الذی کان مع المبارک، ماں تلاش ختم ہو گئی، اللہ کی قسم میں نے وہ بندہ دیکھ لیا ہے جو اس دن ہمارے ہاں مبارک کو لے کے آیا تھا۔ بھاگ کے جناب صدیق اکبر کے پاس گئے اور دونوں کے سانس پھولے ہوئے پوچھے این المبارک این المبارک۔ صدیق اکبر نے کہا کون مبارک؟ جب کیفیت سنا دی تو صدیق نے کہا مبارک تو ہیں، حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا تیبار ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تحائف ملے، دوڑ کے گھر واپس گئے کہ بتا دیں۔ گھر پہنچے تو ابو معبد ان کے آتے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا مبارک کو مل کے آئے ہو؟ پوچھا کیسے پتہ چلا؟ کہا آج بھی وہی خوشبو آتی ہے جو اس دن آئی تھی۔ میرا مالک کرم فرما دے، ہماری نسلوں کو حضور کی سچی غلامی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔